السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوست اور ماما. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ دوست اور شاہنواز. Welcome to our channel Bisha. Today we are going to teach you about part 11. دوستو آج ہم ہمارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب ہے اس میں سے پارٹ 11 شروع کریں گے، اور امید ہے کہ ہمارے دوستوں نے پچھلے سارے پارٹس سن لیے ہوں گے، ہے نا؟ شاہنواز کو مزہ آ رہا ہے یہ ساری کہانی سننے کا؟ ہاں جی. اچھا، تو آج کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے کھایا ہوا بھوسا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، جس سال ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اسی سال مکہ کی سرزمین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 70 دن پہلے ایک بڑا ہولناک واقعہ ہوا. ہولناک کہتے ہیں بہت ہی برا، بہت ہی زیادہ خراب. What does that mean? حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے یعنی کہ ان کی برتھ سے 70 ڈیز پہلے ایک بہت بڑا واقعہ ہوا مکہ میں. دیکھتے ہیں کہ وہ کیا تھا. جس سے قریب تھا کہ کعبے کی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی اور اتنی خون ریزی ہوتی کہ سارا شہر ویراں ہو جاتا، مگر خدا نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے سب کو بچا لیا. اور یہ ہوا کہ اصل میں وہ جو واقعہ وہ بتا رہے ہیں نا کہ جو ہوا تھا وہ اتنا زیادہ خطرناک ہو سکتا تھا کہ اس سے خانہ کعبہ، پتہ ہے نا آپ کو، جس کے گرد طواف کرتے ہیں، گھومتے ہیں، تو وہ اس کو یعنی کہ اس کو اینٹ سے اینٹ بجانے کا مطلب ہوتا ہے اس کو تباہ کرنے کی منصوبہ تھا کوئی. What does that mean? یعنی کہ اس کو کوئی چاہتا تھا کہ وہ خراب تباہ ہو جائے، ٹوٹ جائے، اللہ معاف کرے. اچھا، تو ہوا یہ کہ عرب کے جنوب مغربی علاقہ کے ایک حصے کا نام یمن ہے، جو بحر کلزم کے کنارے پر واقع ہے. سمندر کے دوسرے سرے پر حبش کا ملک ہے، جسے آج کل ابیسینیا کہتے ہیں. اس وقت حبش کا بادشاہ عیسائی تھا اور ان کا علاقہ اس کے ماتحت تھا. یمن کے عیسائی گورنر کا نام ابرہہ تھا. اس نے جب دیکھا کہ یمن سے ہر سال سینکڑوں عرب حج کرنے مکہ کو جاتے ہیں تو اسے بہت ناگوار گزرا. اس نے ان کو روکنے کی یہ تدبیر کی کہ سلطنت صنعاء میں بڑے اہتمام سے ایک عالی شان گرجا بنوایا. گرجا کہتے ہیں چرچ کو، جہاں پہ کرسچنز جو ہے نا اپنی عبادت کرتے ہیں نا. You mean the Christmas church? ہاں جی، وہ وہاں پر کرسمس بھی کرتے ہوتے ہیں. اور لوگوں کو حکم دیا کہ بجائے اتنی دور جانے کے پاس اس گرجے کا طواف کر لیا کریں. What does that mean? انہوں نے کہا کہ آپ لوگ اتنی دور خانہ کعبہ کے گرد گھومنے جاتے ہیں تو میں آپ کو یہاں پر ایک نئی بلڈنگ بنا دیتا ہوں، اور وہ بہت ہی زیادہ اچھی بلڈنگ ہے اور خانہ کعبہ سے بہت زیادہ اسٹرانگ ہے اور بہتر ہے، تو تم اس کے گرد گھوم لیا کرو. اب اللہ میاں نے تو حضرت ابراہیم کو کہا تھا نا کہ وہ خانہ کعبہ بناؤ، اور پھر وہ زیادہ مقدس تھا، وہ زیادہ ہولی تھا. تو وہ جو گرجا تھا وہ تو ایک بادشاہ نے بنوایا تھا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے نہیں بنوایا تھا نا. تو لوگ کیسے گوارا کر سکتے تھے کہ اس گرجے کے طواف کریں؟ عرب کے لوگوں کو بھلا یہ بات کس طرح گوارا ہو سکتی تھی کہ کعبہ کے مقابلے میں وہ ایک گرجا کی تعظیم کریں؟ وہ اس کا طواف تو کیا کرتے، یہ کام کیا کہ چپکے جا کر اس میں جگہ نجاست ڈال دی اور پھر وہاں سے بھاگ گئے. نجاست کہتے ہیں گندگی کو، کوڑے کو، اور جو بھی ہوتا ہے نا گاربیج کو، وہ انہوں نے جا کے اس بلڈنگ میں ڈال دی جو اس بادشاہ نے کہا تھا نا کہ آپ اس کے گرد گھوم لیں اور یہاں پہ ورشپ کریں اور یہ اس کو آپ سمجھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو لوگوں کو اتنا غصہ آیا، انہوں نے جا کے اس کے اندر جگہ پر گاربیج ڈال دیا اور کہا کہ یہ کتنا گندا بادشاہ، ہمیں کتنی گندی باتیں کرتے ہیں. عربوں کی اس حرکت پر وہ جو بادشاہ تھا ابرہہ، اس کے غصے کی انتہا نہ رہی. اس نے ایک زبردست فوج جمع کی اور 60,000 سپاہ کے ساتھ مکہ پر حملہ کر دیا. اور وہ چاہتا تھا کہ وہ ہولی کعبہ جو ہے، خانہ کعبہ، اس کو ڈسٹروائے کر دے. اور اس نے 60,000 سپاہیوں کی فوج جمع کی تاکہ گرجے کی ہتک کا بدلے میں کعبہ کو ڈھا کر زمین کے برابر کر دے. What does that mean? وہ چاہتا تھا کیونکہ اس نے جو بلڈنگ بنائی تھی نا اور لوگوں کے لیے کہ تم لوگ اس کے گراؤنڈ میں طواف کر لیا کرو، اور لوگوں نے پھر لوگوں کو غصہ آ گیا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ بنوایا تھا اس کے مقابلے میں اپنی یہ گندی سی بلڈنگ بنا کے کہتا ہے کہ اس کو تم سمجھو کہ یہ ہولی پلیس ہے. اور اس نے اس کا بدلہ لینے کے لیے 60,000 لوگوں کو اپنی آرمی کو جمع کیا اور جا کے سوچا اس نے کہ وہ خانہ کعبہ کو گرا دے گا، ڈسٹروائے کر دے گا، اللہ معاف کرے. ابرہہ جب مکہ کے قریب پہنچا تو عبد المطلب کے کچھ اونٹ شہر سے باہر میدان میں چر رہے تھے. عبد المطلب پتہ ہے نا آپ کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرینڈ فادر تھے، دادا تھے. وہ اونٹ جب وہاں پر چر رہے تھے، لشکریوں نے ان کو پکڑ لیا. عبد المطلب کو اس کی خبر ہوئی تو وہ ابرہہ کے پاس گئے. جو ہی ابرہہ نے سنا کہ سردار قریش میرے پاس آ رہے ہیں تو وہ بڑا ہی خوش ہوا. اس نے سمجھا کہ غالباً اطاعت کرنے اور یہ التجا کرنے آ رہے ہیں کہ کعبہ کو نہ ڈھایا جائے اور ہمارے قصور کو معاف کر دیا جائے.
اس نے ان کی بڑی تعظیم و تکریم کی اور عزت سے اپنے پاس بٹھایا، مزاج پوچھے اور پھر دریافت کیا کہ کیسے تشریف لانا ہوا۔ عبد المطلب نے کہا میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کے فوجیوں نے میرے اونٹ پکڑ لیے ہیں، وہ جو باہر اونٹ گراس کو کھانے کے لیے اس نے چھوڑے ہوئے تھے نا، انہوں نے چھوڑے ہوئے تھے نا، تو ابراہا جو تھا، جو کنگ تھا، جس نے کہا تھا کہ میں نے ایک نئی بلڈنگ بنائی ہے اس کے گرد طواف کرو، اس کے جو آرمی تھی انہوں نے کیملز کو ساروں کو پکڑ لیا تھا۔ تو عبد المطلب نے جا کے کنگ کو کہا کہ آپ کی آرمی نے میرے کیملز کو پکڑ لیا ہے، مجھے وہ براہ مہربانی واپس کر دیں۔ ابراہا نے حیرت سے سردار قریش کی طرف دیکھا اور کہنے لگا اونٹ تو آپ لے جائیں، مگر آپ کا نام سن کر، آپ کی صورت دیکھ کر جو قدر آپ کی میرے دل میں پیدا ہوئی تھی وہ آپ کی درخواست سے بالکل جاتی رہی۔ آپ کو اپنے کعبہ کو تو کچھ خیال نہ ہوا جس کے ڈھانے اور گرانے کے لیے میں اتنا بڑا لشکر لے کے آیا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تمہیں صرف اپنے اونٹوں کی پرواہ ہے اور میں تو اتنی زیادہ آرمی لے کے آیا ہوں کہ میں تمہارا خانہ کعبہ کو ڈسٹروائے کر دوں اور تمہیں اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ Were the camels eating grass that time? ہاں جی، اور اس نے کہا کہ پھر تمہیں اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اگر سارے عرب کے باشندے بھی مل کر اس کا مقابلہ کریں تو ایک بھی سلامت بچ کر نہ جائے، مگر کعبے کی بجائے آپ کو اپنے چند اونٹوں کی فکر ہوئی۔ ایسی سخت بات سردار قریش کے منہ سے نہیں نکلنی چاہیے تھی۔ تو عبد المطلب جو تھے، ان کے دادا جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرینڈ فادر جو تھے، وہ بڑی بے پرواہی سے ہنسے اور فرمانے لگے انا رب الابلی وللبیت رب یمنعوہا، یعنی میں اونٹوں کا مالک ہوں، بس ان کے چھڑانے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، وہ اپنے گھر کی خود حفاظت کرے گا، اس کے لیے مجھے فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ دیکھو انہوں نے کتنی پیاری بات کی، انہوں نے کہا اللہ میاں نے اونٹ میرے حوالے کیے ہوئے ہیں، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اللہ میاں کے گھر کا مالک نہیں ہوں، تو میں صرف اپنے اونٹوں کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو وہ جو خانہ کعبہ کا جو مالک ہے، خانہ کعبہ کا جو ماسٹر ہے، اصل میں وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، تو وہ اپنے گھر کی، اپنے خانہ کعبہ کی، اپنے ہولی ہوم کی خود ہی حفاظت کر لے گا، اس کے لیے مجھے فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ابراہا نے تیش میں آ کر کہا اچھا میں دیکھوں گا کہ کعبہ کا مالک اور کعبہ کو میرے ہاتھ سے کس طرح سے بچاتا ہے۔ اس نے اتنی بدتمیزی کی اور دیکھو اس نے کتنی گندی بات کی، اس نے کہا میں دیکھ لیتا ہوں تمہاری اللہ میاں کو کہ وہ میری آرمی سے، میری اتنی بڑی آرمی ہے، اس سے وہ کس طرح سے تمہارے کعبہ کو بچاتا ہے۔ عبد المطلب بولے جی ہاں آپ بھی دیکھیے گا اور ہم بھی دیکھیں گے، اور یہ کہا اور اٹھ کر چلے گئے۔ ابراہا نے فوراً فوج کو تیاری کا حکم دیا اور مکہ پر حملہ کر دیا، اٹیک کر دیا۔ مکہ یعنی کہ وہ پلیس تھی جہاں پہ وہ خانہ کعبہ تھا نا، اس جگہ کو کہتے ہیں مکہ۔ تو مگر فوراً اس پر خدا کا غضب نازل ہوا اور سارے کا سارا لشکر بری طرح سے ہلاک ہو گیا۔ مرنے والوں کی لاشوں سے سارا میدان بھر گیا اور کوئی ان کی لاشوں کو اٹھانے والا ہی نہ رہا۔ قرآن کریم نے اس سارے واقعے کو صرف چند لفظوں میں ایسی خوبی اور متانت اور عمدگی کے ساتھ بیان کیا ہے کہ فصاحت حیران رہ گئی۔ اب اس وقت جب اس نے ابراہا نے کہا نا اپنی آرمی کو کہا کہ چلو ریڈی ہو جو اٹیک کرو خانہ کعبہ کے اوپر، اور اس کو عبد المطلب جو تھے وہاں پر آئے ہیں، انہوں نے جو بےزتی کی ہے اس کا جواب دو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہوا، اللہ تعالیٰ نے کہا تمہاری ایسی کی تیسی، بادشاہ کو ہاں اللہ میاں کو اس پہ بہت غصہ آیا اور اللہ میاں نے فوراً اس کا پورا لشکر جو پوری کی پوری آرمی تھی وہ ڈسٹروائے کر دی۔ How? بتاتے ہیں نا ابھی کیا ہوا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس واقعے کا ذکر ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پوری کی پوری ایک صورت ہے شانواز جو میں آپ کے سامنے پڑھوں گی، اس کے بعد جو ہے ہم دیکھیں گے کہ آگے کیا ہے۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل لم وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ یعنی اے مخاطب، کیا تو نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ تیرے پروردگار نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اصحاب فیل کہتے ہیں وہ جو ہاتھی والے لوگ آئے تھے، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ کیا اس نے ان کے عزم و ارادہ کو خاک میں نہیں ملا دیا؟ خدا نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندوں کے بھیجے جو ان کو پتھر کی کنکریوں سے مارتے تھے، پس کر دیا ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی مانند۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا کیا تھا؟ میجیکلی اللہ میاں نے وہاں پر ڈھیر سارے پرندے بھیج دیے۔ پرندے کیا ہوتا ہے؟
goose. برڈز کو بھیج دیا, اور ان برڈز نے بتاؤں کیا کیا ہوا تھا, ان کے منہ میں روکس تھیں چھوٹی چھوٹی. So they throw the rocks. ہاں جی, تو انہوں نے وہ جو روکس تھیں ان کو اس کے اوپر جو اس کی آرمی تھی اس کے اوپر پھینکنا شروع کر. بادشاہ کی آرمی. ہاں جی, اور بادشاہ کی آرمی کو جب اس کے اوپر راکس پھینکی اور وہ ساری کی ساری مر گئے, وہ ایک دم پریشان ہو گئے. اور پھر جب وہ ہاتھی ادھر ادھر بپھر گئے اور اس کے بعد وہ اپنے ہی ہاتھیوں کے پیروں سے مر گئے, کیونکہ ہاتھی اپسیٹ ہو گئے, یہ کیا ہو گیا, آسمان سے ہمارے اوپر وہ آ رہی ہیں, روکس آ رہی ہیں, کون پھینک رہا ہے آسمان سے, ان کو سمجھ ہی نہ لگی. اور پھر وہ جب ڈسٹرب ہو جاتے ہیں ہاتھی تو پھر وہ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, اور ان کی اس کی اپنی آرمی اس کے پیروں کے نیچے آ کے تباہ ہو گئی. سردار لشکر ابرہا کو سب سے زیادہ سزا ملی, یعنی اس کے جسم کی کھال جگہ جگہ سے گل کر جھڑنے لگی, جس کی شدید تکلیف وہ برداشت نہ کر سکا اور درد و کرب سے چیختا چلاتا جہنم کروانا ہو گیا. خدا کی لاٹھی بے آواز نہیں ہوتی, مگر جس پر پڑتی ہے زور سے پڑتی ہے کہ دونوں جہاں میں اس کا بالکل بیڑا غرق کر کے رکھ دیتی ہے. دیکھو شاہنواز, یہ آج کا واقعہ تھا. ماما آپ کو ایک بات سمجھاتی ہیں کہ اس واقعے سے ہمیں کیا سمجھ میں آیا, کچھ سمجھ میں آیا آپ کو؟ ہاں جی. کیا سمجھ میں آیا؟ That the Basha was the camel's Malik. بادشاہ نہیں تھا, وہ حضرت عبدالمطلب تھے. اچھا ماما آپ کو سمجھاتی ہیں. ماما دیکھو حضرت عبدالمطلب نے کہا میں تم سے صرف اپنے اونٹ لینے کے لیے آیا ہوں. تو اللہ تعالیٰ جو کہ کعبہ کا مالک ہے وہ اپنے ہوم کی اپنے خانہ کعبہ کی خود حفاظت کر لے گا, مجھے اس کی فکر نہیں ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا بدلہ لیا کہ 60,000 کی اس کی آرمی اس زمانے میں بہت بڑی چیز ہوتی تھی, اور اس کو تباہ و برباد کر دیا. اس کے بعد وہ جو اس کا کنگ تھا اس کے جسم کی کھال جگہ جگہ سے گل کر جھڑنے لگی. اس سارے واقعے سے دوستو ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر نہ تو ہمیں جھوٹ باندھنا چاہیے, نہ ہی اللہ تعالیٰ سے ہمیں کبھی پنگا لینا چاہیے, مقابلہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ بھی مقابلہ کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مقابلہ کیا جا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی غیرت ہرگز اس چیز کو پسند نہیں کرتی کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی غیرت پر حملہ کرے, کوئی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ حملہ کرے, کوئی اللہ تعالیٰ کے بندوں کے اوپر حملہ کرے, اور وہ پھر خود بخود بدلے لیتا ہے. کبھی وہ پرندوں کی صورت میں, کبھی وہ ایسے لوگوں کو کھڑا کر دیتا ہے جو کہ بدلہ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا, کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے نام کا غلط استعمال کرے, یا پھر اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے, یا پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے. تو یہ وہ چیزیں جن سے ہمیشہ بچنا چاہیے. ایون مذاق میں بھی کبھی بھی شاہنواز ایسی باتیں نہیں کریں جو کہ اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہو سکتا ہو, ٹھیک ہے. تو یہ دیکھو, اب وہ دیکھو 60,000 کی آرمی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو تباہ و برباد کر دیا, اور کوئی نہیں جانتا کہ آج وہ لوگ کہاں پر ہیں. تو یہ تھا دوستو آج کا واقعہ. انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک اور اچھے سے, اسی ویڈیو کو کنٹینیو کریں گے ہم انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ, and don't forget to subscribe our channel.